بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ ہم انوار شریعت سے بدعت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نہ ہو، ظاہری حیات میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدعت۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اس کا ایجاد بعد میں ہوا ہو، تو اسے کہتے ہیں بدعت، چاہے وہ چیز دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بدعت سیئہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سوال: بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یعنی قرآن و حدیث میں جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، جو بدعت قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے خلاف ہو، مخالف ہو، اسے کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ یا تو ایک تو یہ کہ وہ نبی پاک کے زمانے میں نہ ہو، دوسری بات یہ کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہو۔ ٹھیک ہے، نبی پاک کے زمانے میں نہ ہو تو بدعت ہے۔ اب کیونکہ وہ جو بدعت ہے وہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہے، اس لیے وہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو۔ اب یہاں سے بدعت سیئہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت محرمہ، یعنی ایسی بدعت جو حرام ہے، جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری۔ جیسے ہندوستان میں آج کل تعزیہ نکالتے ہیں، تو یہ جو تعزیہ داری ہے یہ حرام ہے، اس میں قبر وغیرہ بناتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں وغیرہ، تو اس طرح کی جو بدعت ہے یہ بدعت محرمہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعزیہ داری کا رواج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اب کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے یہ بدعت سیئہ ہے کہ تعزیہ میں وہ قبر بناتے ہیں، اس کو اصل قبر کی طرح اس کی عزت کرتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو یہ سب جو ہے قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ قبر نہ ہو اسے قبر کی طرح اس کو قبر کی طرح تعظیم کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی بدعت سیئہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت محرمہ، جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، اور جیسے اہل سنت والجماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب۔ اہل سنت والجماعت کے خلاف جو نئے عقائد والے مذاہب ہیں، جیسے وہابی، دیوبندی، قادیانی، مرزائی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب بدعت محرمہ ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر، اب دوسری قسم ہے بدعت سیئہ کی دوسری قسم ہے بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا۔ جمعہ اور عیدین کا خطبہ نبی پاک کے زمانے میں کبھی غیر عربی میں نہیں پڑھا گیا، عربی میں نہیں پڑھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر غیر عربی میں پڑھے گا تو یہ بدعت ہوگی، اور کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے، اس لیے یہ جو ہے بدعت مکروہہ ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے، تو اس لیے بدعت سیئہ۔ اب بدعت سیئہ کی دوسری قسم جو ہے بدعت مکروہہ، یہ اس میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا۔ سوال: بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ بدعت مباحہ سے مراد کیا ہے؟ جواب: جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، یعنی اسے کرنے پر ثواب نہ ہو اور نہ کرنے پر عذاب بھی نہ ہو، ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی نئی چیز کو کہتے ہیں بدعت مباحہ۔ اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا، یعنی زیادہ کھانا، اچھا کھانا، اچھی چیز استعمال کرنا، اچھے لباس وغیرہ پہننا، اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا، ٹرین میں سفر کرنا، موبائل وغیرہ کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، بے نفسی ہی جو ہے یہ بدعت مباحہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک کے زمانے میں موبائل کا وجود نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے استعمال کرنے نہ کرنے میں جو ہے ثواب و عذاب نہیں ہے، استعمال کرے گا
تو ایسا نہیں ہے کہ اسے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو عذاب ملے گا۔ ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ استعمال کیسا کر رہا ہے۔ استعمال کے غلط ہونے کی وجہ سے گناہ مل سکتا ہے، لیکن نفس موبائل کے استعمال کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ سوال، حدیث شریف کلو بدعت ضلالہ سے کون سی بدعت مراد ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کلو بدعت ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا فرمان ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو نبی پاک نے یہاں جو فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہاں اگر ہم مانیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر جو بدعت کی پہلی قسم ہے بدعت حسنہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی گمراہی ہو جائے گا، بدعت حسنہ بھی گمراہی ہو جائے گی۔ حالانکہ بدعت حسنہ کی ایک قسم ہے بدعت واجبہ، جس کا سیکھنا واجب ہے، جیسے علم نحو وغیرہ کا سیکھنا واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کلو بدعت ضلالۃ سے مراد تمام بدعتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بدعت سیئہ مراد ہے۔ اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں، جیسا کہ ظاہر حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے ظاہر سے لفظی ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو فقہ، علم کلام اور صرف و نحو وغیرہ کی تدوین اور ان کا پڑھنا پڑھانا سب ضلالت و گمراہی ہو جائے گا۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو علم فقہ، علم کلام، علم صرف، علم نحو وغیرہ قرآن سمجھنے کے لیے جو پڑھتے ہیں سب، تو یہ سب کے سب جو ہیں گمراہی اور ضلالت ہو جائیں گے۔ خیر، سوال، کیا بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت بھی ہے؟ یہ تقسیم بیان کی گئی کہ بدعت کی تین قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا ایسے بیان کیا جا رہا ہے؟ جواب، ہاں، بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت بھی ہے، یعنی بدعت کا اچھا برا ہونا جو ہے یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کے باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کیونکہ حضرت عمر سے پہلے جو ہے تراویح کی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ بہت اچھی بدعت ہے، بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے، کیونکہ نبی پاک کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، تو یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا، اچھے طریقے کو شروع کرے گا، وجود میں لائے گا، کہاں گیا مسلم شریف میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، رائج کرے گا تو رائج کرنے کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، یعنی اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے جاری کیے ہوئے طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اسے، یعنی جاری کرنے والے کو، ایجاد کرنے والے کو سب کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو بیان کر رہے ہیں کہ اور مسلم شریف میں ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کی کمی نہ ہوگی، یعنی عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو عمل کرنے والے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ایجاد کرنے والا ہے اسے ثواب ملے گا تو عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، عمل کرنے والوں کو پورا ثواب دیا جائے گا اور ساتھ میں جو نیا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے برے طریقے ثواب ملے گا اور جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کی کمی نہ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اچھا کوئی کام ایجاد کیا اور وہ مر گیا
اب بعد میں اس اچھے طریقے پر جتنے لوگ چلیں گے سب کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں برے طریقے کو رائج کرے گا، اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے برے طریقے کو رائج کیا ہے، تو برے طریقے کو رائج کرنے کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہے۔ مگر اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اگر کسی بندے نے اسلام میں کوئی بری چیز کو ایجاد کیا، بری چیز کو رائج کیا، تو اسے اس بری چیز کے رائج کرنے کا گناہ ملے گا، اور اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے، اس طریقے پر جتنے لوگ چلیں گے، سب کا گناہ اسے ملے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اسلام میں کوئی بھی بری چیز کو ایجاد نہ کریں، بری چیز کو پیدا نہ کریں، وہی کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، منمانی نہ کریں۔ سوال: کیا میلاد شریف کی کوئی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ کیا میلاد پاک کی کوئی بھی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جواب: میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حالات و دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے۔ میلاد منعقد کرنا اور نبی پاک کی سیرت بیان کرنا، ٹھیک ہے، فضائل مناقب وغیرہ بیان کرنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، یہ برکت کا باعث ہے، یعنی اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی و بد مذہبی ہے، ٹھیک ہے، اسے بدعت سیئہ کہنا جو ہے یہ گمراہی ہے۔ میلاد شریف وغیرہ کو بدعت سیئہ کہنا، بری بدعت کرنا، یہ گمراہی و بد مذہبی ہے۔ سوال: کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا جو آپ لوگ کر رہے ہو؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواب: میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں 20واں اور 40واں وغیرہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں، یعنی بعد میں بنائے گئے ہیں، بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، اور بدعت حسنہ ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہیں، یعنی تیجا کرنا، 10واں 20واں 40واں کرنا، یہ نیا طریقہ تو ہے، نیا کام تو ہے، لیکن اچھا کام ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس لیے کہ ان میں میت کے احساء ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میت کے احساء ثواب کے لیے قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے۔ میت کے احساء ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ جو ہوتا ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسے بیان کرتے ہیں کہ تیجا وغیرہ 10واں 20واں وغیرہ، اس میں ہوتا کیا ہے؟ تیجے میں، 10ویں میں، 20ویں میں کچھ لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں، میووں کھلاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں 20واں 40واں وغیرہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں اور بدعت حسنہ ہیں، سب کے سب بدعت حسنہ ہیں، اس لیے کہ ان میں میت کے احساء ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان میں جو اعمال ہوتے ہیں 10واں 20واں 30واں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ میت کے ایصال ثواب کے لیے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن شریف پڑھنا، اکیلے میں پڑھنا، گھر میں پڑھنا، صبح کے وقت پڑھنا، جب بھی چاہیں پڑھیں، یہ جو ہے منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ بدعت سیئہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی جو ہے بدعت سیئہ نہیں ہے۔ اور صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وغیرہ، اور غربا مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ثواب کے کام ہیں، 10ویں میں 20ویں میں تیجے میں، کسی فاتح کے موقع میں، ٹھیک ہے، یہ سارے ثواب کرنے کے لیے صدقہ خیرات دیا جاتا ہے، غریب و مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں، لوگوں کی مدد، 10واں 20واں 30واں تیجا وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے، اس میں قرآن خوانی کرانا وغیرہ جو ہے یہ سب بدعت حسنہ ہے، اور اس میں ثواب ملے گا۔ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور غربا مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں،
ہاں اس موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوستوں احباب و عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیئہ ہے۔ اصل جو ہے تیجا 10واں 20واں 40واں کا یہ تو بدعت نہیں ہے، یعنی بدعت تو ہے لیکن بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جس طرح شادی بیاہ میں ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تو اس طرح اس تیجے میں چہلم وغیرہ میں جو ہے تمام لوگوں کی دعوت نہ کی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں یا پھر واٹس ایپ نمبر کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔